الصلاة والسلام على أرسله إلى الناس أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. چارے یار نبی دے سونے نہیں کوئی چارہ ورگا اس دھرتی تے کوئی پیدا نہیں ہویا ان جان نثارا ورگا ابو بکر عمر عثمان و حیدر نہیں کوئی نا وفادارا ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنے اکو یار ہزارا ورگا بو بکر ہم چونکا با عمر در طواف عثمان آب زمزم تو علی حج اکبر است. اے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان و علی
فرق نہیں ان چاروں میں۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، جمادی الثانی کا ماہ مبارک ہے اور اس کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ جمادی الثانی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، تاجدار صداقت، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، یوم انتقال ہے۔ اسی مناسبت سے ہم پچھلے جمعے سے ہی شان صدیق اکبر پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس کی جتنی بھی شان ہے، جس کو جو شان ملی ہے، جس کو جو مقام ملا ہے، وہ میرے نبی کے صدقے میں تمام لوگوں کو فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی، کسی کو زیادہ، کسی سے اس سے زیادہ۔ ہر فضیلت والے اور مرتبے والے کا وہ مرتبہ اور مقام میرے نبی کی محبت اور نبی کی اتباع اور غلامی سے ہے۔ جس کو جتنی حضور سے محبت ہے، جتنا اتباع اس نے کی ہے، حضور کی جتنا قرب اس کو نصیب ہوا ہے، اس کا اتنا درجہ بلند ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ترجمہ صرف ہم اہل سنت کا نہیں ہے بلکہ سب کا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، اور ہیں میں اور تھے میں فرق ہے۔ ہیں کا مطلب ہے اب بھی ہیں، اور تھے میں یہ پہلے تھے اب نہیں ہے۔ ہمارا جو ترجمہ ہے وہ ہمارے عقیدے کی وضاحت کرتا ہے۔ ہم صرف یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہمارے نبی ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں موجود ہیں، اب بھی ہیں، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی رہیں گے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ کہنا ضروری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء رسول تشریف لائے، لیکن حضور کے بعد کوئی نہیں آیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہ فرما دیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور میرے نبی نے اس کی تشریح فرمائی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 بندے ایسے آئیں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں، وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں۔ کتنا یہ ضروری عقیدہ ہے کہ حضور کو صرف نبی نہیں ماننا، آخری نبی ماننا۔ اگر کوئی بندہ حضور کو نبی بھی مانے، رسول بھی مانے، بڑی شان والا مانے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کسی اور کو بھی اچھا کہے حضور کے بعد، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ بھی نبی تھا، ایسا کہنے والا نہ صرف وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اب بھی ہیں اور بعد میں بھی رہیں گے۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو حضور کی معیت میں ہیں، جو حضور کے قرب میں ہیں۔ اس پر
یہ کہنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو 1,24,000 یا 1,44,000 کی تعداد میں ہیں، سارے حضور کے قریب ہیں، لیکن کسی کو ایک لمحے کا قرب ملا، کسی کو 1 گھنٹے کا قرب ملا، کسی کو 1 ہفتے کا ملا، کسی کو 1 مہینے کا ملا۔ سب سے زیادہ جس کو مصطفیٰ کا قرب ملا تھا، ملا ہے اور ملا رہے گا، وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد، ہر وقت سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کے ساتھ ہے۔ حضور کا سایہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سائے کی طرح جس نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری، وہ سیدنا صدیق اکبر۔ اور جس کو جتنا حضور کا قرب مل جائے نا، وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اس کو اتنا ہی درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تمام صحابہ کرام میں افضل ترین مقام ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں نہیں سارے صحابہ برابر ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں چلو سارے برابر نہیں ہے تو چاروں یار تو برابر ہیں، چارے یار بھی برابر ہیں۔ چاروں میں صدیق اکبر اور عمر فاروق سب سے زیادہ شان والے ہیں، اور ابو بکر اور عمر سے دونوں کا موازنہ کیا جائے تو عمر پیچھے، صدیق اکبر پہلے نمبر پر۔ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ سبقت لے جانے والے سبقت لے گئے، اول آنے والے اول ہو گئے، اور وہ صرف یہاں پر ہی اول نہیں رہے، وہ جنت کے باغات میں بھی اول نمبر پر چلے گئے۔ شان صدیق و فاروق دا کی دساں، غالباً زہری صاحب کا کلام ہے۔ یاران کم آ گئی سبز گنبد دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، او سبز گنبد دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ ہے تو صدیق اکبر اور عمر فاروق دونوں نبی کے روزے میں، لیکن نبی کے قریب جو قبر ہے وہ قبر صدیق ہے، عمر فاروق کی اس کے بعد قبر آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اور یہاں تو قرآن کریم نے ایک مقام بیان کیا ہے۔ پہلی جو سورت فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، اس سورت شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم فرمائی کہ جب میری بارگاہ میں آؤ، حاضری دو، کچھ مانگنا چاہو تو ایسے مانگو، الحمدللہ رب العالمین، پہلے میری حمد و ثنا کرو کہ تمام خوبیوں کو مالک وہ ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، تمام تعریفوں کے لائق، تمام خوبیوں کے لائق کون ہے؟ للہ، وہ اللہ ہے۔ کون سی ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں؟ جو رب ہے سارے جہانوں، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہو۔ وہ صرف یہ دعا مانگ کے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ بھی بڑی دعا ہے۔ اللہ کی جناب میں درخواست کر دینا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ قبول فرما لے تو بندہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ لیکن آگے پھر اور کہا کہ صرف یہ کہہ کے خاموش نہیں ہونا، آگے کہنا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور پھر یہیں پر بھی اکتفا نہیں کیا، کہا صراط الذین انعمت علیہم کہہ کے خاموش نہیں ہو جانا، بلکہ کہنا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔
اور جو گمراہ ہو چکے وہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ کرنی ہے. گمراہوں سے بچنے کی دعا بھی کرنی ہے، جو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے ہیں ان سے بھی دور رہنے کی تمنا اور کوشش کرنی ہے، اور ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنی ہے. اب قرآن نے وہ بھی بیان کر دیا کہ وہ کون لوگ ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. قرآن نے مسئلہ بتایا سب سے بلند لوگ جن پر انعامات ہوئے ہیں وہ انبیاء کرام کی جماعت. اس کے بعد جو بلند ترین مقام پر فائز ہے وہ صدیقین کی جماعت. اس کے بعد جو بلند ترین مقام پر فائز ہے وہ شہداء کرام. اور اس کے بعد جو سب سے بلند شان والے ہیں وہ ہے صالحین یعنی اولیاء اللہ. اور اللہ نے پھر آگے بھی بات کر دی وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو ان کی سنگت میں رہنے والا ہے، جو ان کا دوست ہے وہ بہترین ہے. سبحان اللہ. قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ باولپور تشریف لے گئے. آپ کے مریدین تھے باولپور میں، بالخصوص جو نواب صاحب تھے وہ بھی مرید تھے، بلکہ آپ کے مرید کے بھی مرید تھے. اس طرح اور آگے کوٹ پیٹن شریف والے، چاچڑا شریف والے، حاجی پور شریف والے، راجن پور، بہت بڑا آپ کے مریدین اور خلفاء کا ایک سلسلہ ہے. آپ کہیں مریدین پر یا خلفاء کے پاس تربیت کے لیے جا رہے تھے نا، ان کی تربیت کرنے، تو فرید گیٹ جو ہے باولپور کا سامنے دروازہ، اس پر ایک بندہ بالٹے لگا کے کھڑا تھا اور وہ آوازیں لگا رہا تھا اچھے سنگ کرے، اچھے سنگ کرے، اچھے سنگ کرے. جب آپ وہاں پہنچے اور آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے. لوگوں نے اٹھایا، پانی پلایا، ہاتھ پاؤں ملے. جب آپ ہوش میں آئے تو حیران ہو کر پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ کہا وہ آدمی کی آواز نہیں تم لوگوں نے سنی؟ انہوں نے کہا جی سنی ہے، وہ مالٹے بیچ رہا ہے، وہ مالٹوں کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے جو مالٹے ہیں یہ بہت اچھے سنگترے. یہ مالٹوں کی ایک قسم ہوتی ہے جن کو سنگترا کہتے ہیں. سنگترا یہ قسم ہے. وہ تو مالٹوں کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے مالٹے جو سنگترے ہیں بہت اعلیٰ قسم کے ہیں، جو یہ خریدنے ہیں خرید لیں. جب کوئی تعریف کرتا ہے تو لوگوں کی توجہ ہوتی ہے نا کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے، ذرا خرید لیں. وہ تو مالٹے بیچ رہا ہے، مالٹوں کی تعریف کر رہا ہے کہ زیادہ گاہک آئے. آپ نے فرمایا ہاں بیچ تو وہ مالٹے رہا ہے، لیکن اس کے الفاظ پر تم نے غور نہیں کیا. سبحان اللہ. وہ کہہ رہا جو اچھوں کے سنگ لگ گئے وہ تر گئے. اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے ساتھ جڑ گئے وہ تر گئے. گویا کہ یہ الفاظ تو تھے دنیا دار بندے کے، لیکن اللہ والے کو یہ قرآن کے الفاظ لگے. وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان کا اگر پنجابی میں ترجمہ کیا جائے تو یہی بنتا ہے اچھے سنگ ترے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھے سنگ ترے یہ ترجمہ بنتا ہے وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ بہت خوب ہیں. وہ کیا کہنے ہیں ان کے، وہ بڑے حسین ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں. ان کے جو ساتھی ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں، انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے. اب چونکہ نبی تو دنیا میں آنے نہیں، یہ تو مقام بند ہو گیا. حضور آخری نبی ہے. اور یہ بڑی سازش چل رہی ہے بالخصوص پاکستان میں اور پھر بیرون ممالک میں. جو مرزائی ہے، قادیانی ہے، وہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا وہ بھی نیک آدمی تھا، مسیح موعود تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھا، وہ جناب امام مہدی تھا. یہاں تک کہہ دیا کہ وہ نبی تھا. پھر نبی پہ نہ رکے، انہوں نے یہاں تک بکواس کر دی کہ یہ محمد تھا، اور محمد سے بھی آگے جملہ کہہ دیا کہ یہ اس سے بھی اعلیٰ تھا. محمد اتر آئے ہیں زمین پر، جس نے دیکھنے ہو جا کر دیکھ لے قادیان میں. اس طرح کے ان کے اشعار ہیں جو میں نے پڑھے. تو اندازہ کریں جو سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی نہیں بلکہ برابر سے اوپر والا درجہ دیتے ہیں،
تو جو سیدھے سادھے مسلمان ہیں وہ کہیں گے جناب ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، تو بھائی ان کے ساتھ مل جانا چاہیے، تو ایسے بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بے شک اگر کوئی حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نبی مانتا ہو اور بالخصوص جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہو، ایسے لوگوں کو صرف اچھا ہی مانتا ہو، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ کوئی بندہ یہ بھی کہہ دینا کہ چلو یار گل تو سننا، ہو سکتا ہے انہیں کوئی سچی گل بھی ہوئے، گل سننا ہی کفر ہے، بے شک یہ سوچنا بھی بالکل کوئی دلیل تو ہوگی نا اس کے بعد، اس کی دلیل تو سنی، یہ جملہ کہنا ہی کفر ہے، یہ سوچنا ہی کفر ہے۔ اس لیے ہم تو بابا جی کہتے تھے کنن بند کر لو، یہ کسی بھی بک بک نہ سنو، حضور آخری نبی۔ بے شک یہ الحمدللہ ہمارا پہلے بھی عقیدہ تھا، اب ہے اور قیامت تک رہے گا، لیکن اس عقیدے کو جو نکھار کے پروان چڑھایا وہ علامہ خادم حسین رضوی نے چڑھایا۔ ہمارے پہلے علماء کرام بالخصوص علامہ شاہ احمد درانی، جناب مولانا عبدالستار نیازی اور اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء نے ختم نبوت پر کام کیا، 20 سال تک قربانیاں دی ہیں، جیلوں میں رہے ہیں، ان کو سزائیں دی گئی ہیں، گولیاں ماری گئی ہیں، اور ان کو نہ صرف یہاں تک بلکہ حضرت مولانا عبدالستار نیازی کو اس جرم میں سزائے موت کا حکم سنایا گیا، اور یہ سازش اب بھی چل رہی ہے۔ کتنے دھرنے ہوئے، کتنے لانگ مارچ ہوئے، کتنے جلوس نکالے گئے، کتنی ریلیاں نکلی، حضور کی ختم نبوت پر جب حملہ ہوتا ہے تو علماء اپنی قربانیاں دینے کے لیے آپ بھی نکلو، قیامت تک نکلتے رہیں گے۔ انشاءاللہ خوش قسمت وہ مقتدی ہے جو اپنے امام کا حضور ہے، لیکن قرآن سے جس کی صحابیت ثابت ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ سب سے بلند مرتبہ یہی ہے کہ وہ ہر لمحہ حضور کے ساتھ ہے، اور سرکار پر جب قربان کرنے کی، جان قربان کرنے کی باری آئی تو حضور علیہ السلام کو گود میں بٹھا لیا، سلا لیا، اور اس سانپ کی جو بلیں تھی ان کو بند بھی کیا، جو بچ گئی ان پر اپنے پاؤں رکھ کے بیٹھ گئے۔ تو یہ مقام جب اللہ نے دیا تو پھر کیوں نہ رب تعالیٰ ان کو یہ شان دے، کیوں نہ ان کو یہ مقام دے کہ اللہ کریم جل شانہ ان کو سب سے بلند مرتبہ عطا فرما۔ سب سے بلند مرتبہ جس بندے کو ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ اور میں ایک جملہ یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صادق، یہ دونوں لفظ ہیں، دونوں کا معنی سچا ہے، صادق کا معنی بھی سچا اور صدیق کا معنی بھی سچا، لیکن دونوں سچے ایک جیسے نہیں ہوتے، دونوں سچے ایک جیسے نہیں ہوتے، صادق صدیق جیسا نہیں ہوتا، صدیق صادق جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے نبیوں کو بھی صدیق کہا، نبیوں کو صادق بھی کہا، یہ دونوں لفظ قرآن میں اللہ نے بیان کیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ۔ مختلف جگہ پر اللہ نے نبیوں کا ذکر کرنے کا حکم دیا، خود کیا پھر کرنے کا حکم دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق نبی تھا، ابراہیم جو تھے وہ صدیق نبی تھے۔ اور حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسماعیل کا بھی تذکرہ کیجئے، ذکر کیجئے اسماعیل کا۔ انہو بے شک وہ، صادق الوعد سچا وعدہ کرنے والے، وعدہ نبھانے والے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ گویا پتہ چلا ایک لفظ صادق ہے، دوسرا لفظ صدیق ہے۔ صادق کا معنی بھی سچا، صدیق کا معنی بھی سچا، لیکن دونوں معنوں میں فرق یہ ہے، صادق اس کو کہتے ہیں جو بات دیکھے وہی بیان کرے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہ کرے، بات کو آگے پیچھے نہ کرے، بات میں کوئی چیز ملائے نہ، پوری کی پوری بات جو دیکھے یا سنے
اس کو منو ان اسی طرح بیان کرنے والے کو صادق کہتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں جب صادق کسے کہتے ہیں تو صدیق کسے کہتے ہوں گے؟ جو علماء نے تشریح کی ہے نا وہ یہی کی ہے. کہتے صدیق اسے کہتے ہیں کہ وہ جو کہہ دے ویسا ہو جائے، جس کے منہ سے جو بات نکلے اللہ ویسا کر دے، اس کو صدیق کہتے ہیں. یعنی صادق وہ ہوا کہ جو اس نے سنا یا دیکھا اس کو اسی طرح بیان کرے، اس میں ملاوٹ نہ کرے، غلط بیانی نہ کرے، اسے صادق کہتے ہیں. اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ وہ جو کہہ دے اللہ اس طرح کر دے، اس کو صدیق کہتے ہیں. اور ایک واقعہ میں نے پڑھا کتاب میں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صداقت پر یہ دلیل دی کسی نے کہ جب ایک غزوے سے واپس آئے نا صحابہ کرام، حضور بھی ساتھ تھے، تو آگے آگے سرکار تھے. امیر جو تھا نا حضور نے بنایا، وہ صدیق اکبر کو پیچھے رکھا، تم سب سے پیچھے خیال کرنا اور میں سب سے آگے، درمیان میں ساری فوج کو لے لیا. اور ایک جملہ یہاں کہہ دوں بڑا ضروری ہے، جہاد کرنا فرض ہے امت مصطفیٰ پر. حضور کے دور سے فرض ہے، پہلے بھی فرض تھا، لیکن حضور کے دور سے فرض ہے اور قیامت تک رہے گا. افسوس سے ہی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جتنے حکمران آئے یا ہیں، یہ جتنی ہمارے یہ ادارے ہیں، وہ جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ طالبان کو دہشت گرد کہتے تھے کہ نہیں؟ تو اب ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، بلکہ ان کو ملک دے کے چلے گئے ہیں. تو اگر یہ دہشت گرد تھے تو ان کو مارنا چاہیے تھا، قتل کرنا چاہیے تھا، جانا نہیں چاہیے تھا. ایک ملک ان کے سپرد کرنا تو بہت بڑا نقصان ہے اگر وہ دہشت گرد ہیں. تو گویا ملک دے کر بتا دیا وہ دہشت گرد نہیں تھے، حقیقت میں ہم دہشت گرد تھے. ہم نے ان کو مارا، ہم مارے ہیں اور مسلمانوں کو مارے ہیں، مارتے رہیں گے. مسلمان عقل کریں کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ کریں، ان سے زیادہ دشمنی رکھیں. خود اللہ کریم نے قرآن میں اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہ یہودی اور نصرانی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور ہماری دوستی سب سے زیادہ امریکہ کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ برطانیہ کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ ہماری دوستی اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ ہے. جتنے غیر مسلم ہیں نا ہمارے حکمرانوں کی دوستیاں ان کے ساتھ ہیں. قرآن کے الٹ چل رہے ہیں. قرآن کہتا ہے اپنوں کے ساتھ پیار کرو اور جو غیر ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرو. ہم غیروں سے دوستی کر رہے ہیں، اپنوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. میں اس پر دلیل کے طور پر جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وہاں بنا ہے، پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے، سکھوں کا ایک وہ بنا ہے گردوارہ، کتنے پتہ نہیں ایکڑ یا کتنے مربع زمین ہماری حکومت نے ان کو دی ہے، اور کتنے 100 ارب روپیہ وہاں خرچ کیا ہے سکھوں کا گردوارہ بنانے میں. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو اس سکھوں کے گردوارے کو مکے اور مدینے سے تشبیہ دی ہے. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے سخت گلاں کر دینے جی. یہ سخت باتیں، حضور کے دین کی بات نہ کرے تو کیا کرے؟ اور ابھی ہم نے سنا پچھلے دنوں ہمارے جو چیف جسٹس پاکستان ہیں، انہوں نے کراچی میں ایک مسجد ہے، 5 منزلہ مسجد ہے، مدینہ مسجد، اس کو گرانے کا حکم دے دیا. 40 سال سے جو مسجد موجود ہے، لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اس مسجد کو ہمارے حکمرانوں نے گرانے کا حکم دیا ہے. سکھوں کا گردوارہ نہ صرف بنانے کا حکم دیا بلکہ بنا کر دیا ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھی ہیں، یہ مسلمانوں سے پیار کرنے والے حکمران، مسلمانوں کے حکمران کہلانے کے حقدار ہیں یہ لوگ. ان کو سکھوں سے پیار ہے، ان کے گردوارے بناتے ہیں اربوں روپے لگا کر. اور مسلمانوں نے جو اپنے خون پسینے سے 10-10 روپے، 50-50، 100-100، 1000-1000 روپیہ دے کے مسجد بنائی ہے، اس کو گورنمنٹ گرانے کا حکم دے رہی ہے. گورنمنٹ سے پوچھو یہ تم نے بنائی ہے؟ یہ عوام کا پیسہ لگا، اس کو ضائع کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے عوام چپ کر کے بیٹھے، نہیں جی گورنمنٹ کا حکم ہے جی، پھر وہ دے اگے کیویں بولیے جی. اگر تم نے مسجد کی حفاظت کے لیے نہیں بولنا، گردوارے کی حفاظت کے لیے خاموشی کرنی ہے، ٹھیک ہے، بنتا ہے تو بنتا رہے، مسجد گرتی ہے تو گرتی رہے، تو پھر کیسے مسلمان ہے؟ اپنے اندر ذرا کنگھی مارو نا، پنجابی چکن نے کنگھی مارو اپنے اندر. مسلمان کہلانے کے ہم حقدار ہیں. اگر آواز ہی بلند نہ کریں، کہیں بھی نہ کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے.
گردوارے بنانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسلام میں گردوارے اور جو بت قدے ہیں ان کو گرانے کا حکم ہے اور مسجدیں بنانے کا حکم ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے میں آ کر مسجد ہی بنائی ہے. سب سے پہلے مسجد قباء بنائی, پھر مسجد نبوی بنائی, پھر جہاں جہاں میرا نبی گیا مسجد ہی بناتا رہا, مسجد ہی بناتا رہا, مسجد ہی. ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین بنے, مسجد بناتے رہے. مندروں کو میرے نبی نے گرایا, گرانے کا حکم دیا. یہاں مندر بن رہے ہیں, مسجدیں گرائی جا رہی ہیں. نام ریاست مدینہ, ریاست مدینہ کہنا ہی گناہ ہے. مدینہ دنیا میں ایک ہے, اس کا مقابل میں دوسرا مدینہ نہیں ہو سکتا. ساری کائنات مل جائے, سارے حکمران مل جائیں تو مدینہ نہیں بنا سکتے. مدینہ اللہ نے بنایا یا مصطفیٰ نے بنایا ہے. اس جیسا مدینہ کائنات میں نہ بن سکتا ہے نہ کوئی بنا سکتا ہے. اور مدینے سے تشبیہ دینا یا مکے سے تشبیہ دینا یہ صراحتاً کفر ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ ضروری ہے, سمجھنے کے لائق ہے کہ جہاد ہم پر فرض تھا, فرض ہے, قیامت تک فرض رہے گا. ہمارے حکمران جہاد کی آیتیں جو ہیں وہ کتابوں سے نکلوا رہے ہیں, بلکہ وہ کتابیں جن میں جہاد کی باتیں, قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا, وہ کتابیں سکولوں میں پڑھائی نہیں جاتی, بند کر دی گئی ہیں. لوگوں کی تعلیم ہو رہی ہے. تعلیم ہماری اسلام کی نہیں دی جا رہی ہے, انگریزوں کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور ہم بڑے خوشی سے اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم دلوانے میں لگے ہوئے ہیں. دین کی تعلیم کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. کتنا بڑا ہمارا مرکز ہے, یہاں دیکھ لیں. یہاں بچے جو آنے والے ہیں ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے, اور سکول ایک کی تعداد دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے. وہ داخلے نہیں مل رہے وہاں پر سکولوں میں, کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے. ہم کہتے نہیں سکول پڑھ جائے گا, پھر کوئی اعلیٰ تعلیم ہو جائے گی, پھر اس کے ساتھ کوئی وہ کورس کر لے گا تو پھر اعلیٰ قسم کی کوئی نوکری مل جائے گی, کوئی ہمارا گزر بسر اور ہمارا جو بڑھاپا ہے وہ اچھا گزر جائے گا. میرے بھائی, دنیا کے پیسوں سے بڑھاپا اچھا نہیں گزرتا. بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھا گزرتا ہے, یا اولاد نیک ہو تو اچھا گزرتا ہے. وہ والدین جنہوں نے کروڑوں اربوں خربوں روپے لگا کر اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, وہ پڑھنے کے بعد بیرون ملک جا کر بیٹھ گئے, ماں باپ بوڑھے گھروں میں رول رہے ہیں, ان کو پوچھنے کوئی نہیں آتا. اور وہ بچہ اپنے والدین سے دور نہیں ہوتا جس کو قرآن کی تعلیم دی گئی ہو. وہ کہتا ہے میری جنت بھی یہی ہے, میری دوزخ بھی یہی ہے, اگر یہ مجھ سے ناراض ہوا تو میں دوزخ میں جاؤں گا, یہ خوش ہوا تو میری جنت بن جائے گی. وہ اپنے والدین سے محبت کرتا اور ان کی خدمت کرتا. ہم اپنی آپ بچوں کو خود دین سے دور کر رہے ہیں. ہم خود اپنے آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور ہماری جو زیادہ سے زیادہ کوشش ہے وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کی. اور میں تو پنجابی میں یہ جملہ محبتاً اور مذاقاً بھی کہہ لیتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو اس سکول میں داخلہ زیادہ دیا جاتا ہے جس کی پینٹ زیادہ کسی ہوئی ہو. جن دی پینٹ گھنی کسی ہوئے نا اتنے داخلہ گھنا لیندے لوگ. جن دی پینٹ کسی ہوئے نہ اندر والی ہوا باہر جاوے نہ باہر والی اندر آوے, تو وہ سکول میں بڑا اچھا لگتا ہے. اور جس میں صرف سادے کپڑے ہوں وہ سکول کہتے ہیں لو جی یہ بھی کوئی سکول ہے. وہ ہم بچپن سے بچے کو انگریز بنانے کی تربیت کر رہے ہیں. اسلامی لباس پہنانا ہمیں پسند نہیں. اسلامی لباس میں بچہ ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. انگریزی لباس والے بچے کو لو جی بڑا اپ ٹو ڈیٹ لگ رہا ہے, بڑا سمارٹ لگ رہا ہے. اگر ہم بچوں کی تربیت بچپن سے گھٹی میں ایسے ڈالیں گے تو وہ بڑے ہو کر انگریزی بنیں گے, مسلمان تو نہیں بنیں گے. اس کی قیامت کے دن ہر والدین سے باز پرس ہوگی. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار, وہ کافروں کے لیے سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں نرم ہیں. قرآن جو مسلمان کی تعریف کر رہا ہے, کافروں کے لیے سخت, مومن کے لیے نرم. اور آج ہم اس سے الٹ چل رہے ہیں. ہم کافروں کے ساتھ نرم, مسلمانوں کے ساتھ سخت. ہم تو قرآن کی تعلیم کے الٹ چل رہے ہیں. ہاں یہ جملہ بھی کہنا ساتھ ضروری ہے. سخت کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں کافر کو دیکھو قتل کر دو, اس کی اجازت نہیں ہے. سخت کا مطلب یہ کہ کافر سے محبت, رشتہ داری, الفت, پیار, یہ رشتہ نہیں رکھنا. محبت کرنی ہے تو مسلمان سے, مومن سے کرنی ہے. رشتہ داری کرنی ہے تو مومن اور مسلمان سے کرنی ہے. غیر مسلم سے رشتہ داری اور محبت اور میل جول نہیں کرنا. یہ ہے معنی ہے کہ کافروں کے لیے سخت ہیں. مدینہ طیبہ میں یہودی رہتے تھے, میرے نبی نے ان کو قتل کر دیا تھا. ان کو تبلیغ کی تھی, سمجھایا تھا, اور مسلمانوں کو کہا تھا ان سے دور رہو. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں, ہمارے
تو خود یہودی آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا اب تو مسلمان ہمارے ساتھ ملنا جلنا انہوں نے چھوڑ دیا، اگر ان مسلمانوں سے تعلقات رکھنا ہے، رشتہ داری کرنی ہے اور ان سے کاروبار کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنا اسلام، اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا، اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ ایسے آہستہ آہستہ جو تھے وہ یہودی سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور ایک وقت آیا کہ مدینے میں ایک بھی یہودی نہیں تھا، سارے کے سارے مسلمان تھے۔ وہ میرے نبی کی تعلیم پر چلنے کی وجہ سے ہوئے۔ آج ہم نبی کی تعلیم سے پیچھے ہیں، اور تقریر جہاد پر کر دی جائے یا ایسے جملے کہہ دیے جائیں تو پرچہ اسی دن ہو جاتا ہے، اور ہماری عوام کہتی مولوی صاحب لے لو نشہ نہ کرو آیا جی تقریراں۔ ایک مولوی صاحب کے بارے میں نے سنا اور پڑھا ہے کہ وہ مولوی صاحب جیل میں چلے گئے، دیکھا کہ ایک مولوی صاحب پہلے جیل میں بیٹھے تھے، وہ جو پہلے بیٹھے تھے انہوں نے آنے والے مولوی سے پوچھا تمہیں کس جرم میں جیل ہوئی ہے؟ اس نے کہا میں نے بادشاہ وقت کے خلاف آواز بلند کی ہے، اس کو کہتے کلمہ حق۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ میں نے آواز حق بلند کی ہے بادشاہ کے سامنے۔ اس مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب تسی کیویں آئے پے ہو؟ انہوں نے کہا میں ایڈا وڈا جرم نہیں کیتا، میں بس نکاح اتے نکاح پڑھایا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی نکاح پر نکاح پڑھانے کو وہ مولوی جرم نہیں سمجھ رہا تھا، حالانکہ جان بوجھ کر نکاح پر نکاح پڑھانا کفر ہے، بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نکاح پر نکاح پڑھایا، لا علمین میں ہو جائے تو اس کی سزا نہیں ہے، اس کی توبہ کرنی چاہیے، لیکن جان بوجھ کے پتہ ہو پیسے کے لالچ میں اے جی کڑی دا اگے نکاح ہویا تو چلو تسی یہ فلانے نال کروا دیو، روپیہ 50,000 دیاں گے۔ مولوی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ 50,000 کس لالچ میں مل رہا ہے، وہ لالچ میں آ کر نکاح پر نکاح پڑھائے گا، اپنا ایمان بھی برباد اور اس کا اپنا نکاح بھی ختم۔ بلکہ جو اس نکاح میں بیٹھے بندے ہوں گے اور ان کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ نکاح پر نکاح پڑھایا جا رہا، وہ خاموش رہیں گے، سب کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آج تو یہاں حق کی بات کرنا ہی جرم ہو گیا ہے، پرچوں پہ پرچے، پرچوں پہ پرچے، پرچوں پہ پرچے۔ اور کبھی ہماری عوام نے یہ نہیں کہا مولوی صاحب جمعہ پڑھان نہیں آیا، نماز پڑھان نہیں آیا جی پرچہ ہو گیا، چلو بھائی تھانے والوں نے پوچھئے تو صحیح بھی پرچہ کیوں کیتا جے، کی جرم کیتا مولوی نے؟ کبھی کوئی پوچھنے نہیں گیا۔ مولوی صاحب سال جیل میں رہے ہیں، خدمت کرنے والوں میں سے کوئی جیل میں پوچھنے نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ نے آج بھی علماء کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ پوچھنے کوئی آئے نہ آئے وہ حق کی بات کر دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ کہنے والا کہہ رہا تھا نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کہنے والے نے جو کہا وہ رب نے قرآن میں کہا، اذ یقول لصاحبہ، اس کے صحابی نے اس سے کہا۔ گویا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو صدیق اکبر کو کہا نہیں جی یہ تو حق کھا گیا سی، کدے نہ لیندے جی وہ صحابہ دا حق کھا گیا، کدے کہندے علی دا حق کھا گیا، کدے کہندے فاطمہ دا حق کھا گیا۔ اچھا وہ نبی کا سب سے زیادہ تربیت یافتہ پہلا شاگرد، اگر نبی اس کی صحیح تربیت نہیں کر سکا تو باقی مسلمان کیسے ہوں گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ جو حملہ کر رہا ہے صدیق اکبر پر کہ حضرت فاطمہ کا حق کھا گئے ہیں، تو وہ بتانا یہ چاہتا کہ سارا اسلام ہی گندا ہے، اسلام کے ماننے والے سارے غلط ہیں۔ پہلا صحابی اور پہلا نبی کا شاگرد، نبی کا تربیت یافتہ، اگر وہ بھی لوگوں کا اور خود حضور کی اولاد کا حق کھا گیا تو باقی مسلمان کس کا کھاتے ہوں گے؟ اگر سمجھ ہو تو تھوڑا سا سبحان اللہ کہہ لیں۔ ہم سوچتے نہیں ہیں وہ جی مسلکوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا جی، وہ دیوبندی بریلوی وہابی شیعہ کا معاملہ ہے، یہ مسلکوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھیں، خبردار ہو کر رہے، جہاں کوئی سازش ہوتی نظر آئے اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ اللہ ہم سب کو اسلام پر چلنے کی اور اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں ادا فرما لیں تاکہ جمعہ پڑھا جا سکے۔